والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد۔ سورۃ الانعام کے بعد سورۃ الاعراف ہے۔ اعراف اس مناسبت سے سورت کا نام ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں اور جہنمیوں کا ذکر کرتے ہوئے ایسے لوگوں کا ذکر کیا کہ جن کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ درمیان میں ایک مقام ہے اعراف، وہاں پر ان کو ٹھہرایا جائے گا۔ جس وقت یہ اعراف والے جہنمیوں کو دیکھیں گے تو اللہ کی پناہ مانگیں گے، کہیں گے یا اللہ ہمیں ان میں شامل نہ کرنا۔ اور جس وقت یہ جنتیوں کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے یا اللہ ہمیں بھی جنت کا داخلہ نصیب کر دے۔ تو ان لوگوں کا ذکر ہے، آخر کار یہ اللہ کی جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اس مناسبت سے اس سورت کا نام ہے سورۃ الاعراف۔ اس کا زمانہ نزول بھی تقریباً وہی ہے جو سورۃ الانعام کا زمانہ نزول ہے، لیکن اس میں جو غالب موضوع ہے وہ ہے دعوت رسالت، رسولوں کی رسالت پر ایمان لانے کی دعوت۔ اس میں پھر ترغیب بھی ہے، ترہیب بھی ہے، بعض جگہوں پر اللہ نے شوق دلایا، بعض جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے ڈرایا۔ تو یہ سارے کا سارا پہلو اس سورہ مبارکہ کے اندر بڑے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حقانیت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور حقانیت فرمایا، کتاب انزل الیک، یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، سب لوگوں کے نام پیغام ہے کہ اس کتاب پر چلو، جو پیغمبر پر اتر رہا ہے اس کے مطابق زندگی گزارو، وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور اس کے علاوہ اولیاء نے، بہت سارے دوستوں نے، مذہبی رہنماؤں نے جو بنا رکھا ہے اس پر نہ چلو۔ پھر اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آخرت کے کچھ مناظر کو ذکر کیا۔ قیامت کا دن بالکل برحق ہے، اس دن اعمال کو تولا جائے گا، جن کے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہیں، اور جن کے وزن ہلکے ہوں گے وہ ناکام اور نامراد ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی چند خصوصیات کا کہہ لیں یا اپنے چند کاموں کا ذکر کیا۔ تمہیں پیدا کرنے والا اللہ ہے، زمین میں تمہیں بسانے والا اللہ ہے، تمہاری زندگی موت کا مالک اللہ ہے، تمہیں زمین میں ٹھکانہ دینے والا اللہ ہے، زمین میں تمہارے لیے روزی روٹی کا بندوبست کرنے والا اللہ ہے، تو پھر تم اللہ کا شکر کیوں ادا نہیں کرتے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا خوبصورت انداز ہے۔ پھر اس کے بعد سیدنا آدم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے، کس طرح سے اللہ نے ان کو بنایا، جنت میں بسایا۔ شیطان جو ہے اس نے آدم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے جو پہلے بارے میں بھی ذکر ہوا، جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا تو سب سے کہا سجدہ کرو۔ فرشتے بھی مراد تھے، فرشتوں کے ساتھ شیطان ابلیس بھی مراد تھا۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے کہا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہ اللہ کہا میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ تو اس کو سجدہ کر، پھر تو نے میری نہیں مانی۔ اللہ تعالیٰ نے راندہ درگاہ کر دیا، لعنتیں برسائیں کہ اللہ مجھے مہلت دے۔ اللہ نے کہا ٹھیک، قیامت تک تجھے مہلت ہے۔ پھر اس نے کہا یا اللہ اب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، فبما اغویتنی، تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اب میں اس کا بدلہ ان انسانوں سے لوں گا، تیرے صراط مستقیم پر ان کی خاطر بیٹھوں گا اور ان کے ہر طرف سے ان پر حملہ کروں گا اور ان میں سے اکثر کو تیرا ناشکرہ بنا دوں گا۔ یہ اس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام جنت میں آباد ہیں اپنی اہلیہ کے ساتھ، تو شیطان نے وہاں پر وار کیا۔ کس طرح وار کیا؟ اللہ نے کہا فوسوس لہما الشیطان، شیطان نے وسوسہ ڈالا، دل میں خیال ڈالا۔ اللہ نے اس کو یہ قوت و طاقت دے رکھی ہے،
اور پھر معمولی نہیں، قاسمہما، قسمیں اٹھا اٹھا کر ان کو کہتا ہے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اللہ نے تمہیں اس درخت سے جو روکا ہے نا، اس لیے روکا ہے کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ، یا تم کہیں ہمیشہ جنت میں رہنے والے نہ بن جاؤ۔ بہرحال اس کے بہکاوے میں آ گئے۔ جب اس نے اللہ کی قسمیں اٹھائیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے درخت کا جیسے ہی پھل چکھا، جنت کا لباس اتر گیا۔ اب بڑے بڑے پتے لے کر جنت کے درختوں کے اپنے وجود کو ڈھانپنے لگے۔ اور یہاں پر اللہ نے سمجھایا آدمیت اور انسانیت یہی ہے کہ انسان شرم و حیا سے باہر نہ نکلے۔ فطرت میں یہ بات شامل ہے۔ وجود اگر ننگا ہوتا، حالانکہ میاں بیوی ہیں، لیکن وجود اگر ننگا ہوتا ہے تو اس کو ننگا رکھنا گوارا نہیں کرتے۔ یہی اللہ نے کہا اے بنی آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے، خوبصورتی کا بھی باعث ہے اور وجود کو ڈھانپنے کا بھی ذریعہ ہے، یہ ہے لباس۔ اور کہا دیکھنا شیطان سے آگاہ رہنا، اس شیطان نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا تھا، اب یہ کئی طرح سے حملے کرے گا، فحاشی پھیلائے گا، عریانی پھیلائے گا، تمہیں طرح طرح کے چکمے دے گا، تمہارے دلوں میں طرح طرح کے خیالات اور وسوسے ڈالے گا، تم نے خبردار رہنا ہے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ غلطی ہو جائے اپنے رب سے معافی مانگنی ہے، جیسے آدم و حوا علیہم السلام نے مانگی۔ اللہ نے پھر کہا لیکن اب میرا فیصلہ ہے، تم نے زمین میں رہنا ہے، اسی میں زندہ رہنا ہے، مر کے اسی میں دفن ہونا ہے، قیامت کو اٹھایا جائے گا، پھر اس دنیا میں جس نے اچھے عمل کیے ہوں گے وہ دوبارہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ پھر ایک بڑی خوبصورت بات بتائی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے مشرکین مکہ میں بھی اور آج بعض مسلمانوں میں بھی، وہ سمجھتے ہیں بس دنیا سے کنارہ کشی کر لینا یہ دین ہے۔ اللہ نے کہا یہ دین نہیں ہے، زیب و زینت اختیار کرو، اچھا لباس پہننا اور اللہ کی نعمتوں کا اپنے وجود پر اظہار کرنا، اللہ نے اس چیز کو حرام تو نہیں نہ کیا، کرو۔ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ اپنے لباس تک اتار دیتے بیت اللہ کے طواف کے وقت، کہتے تھے ہمارا لباس نا یہ دنیا کے مال سے بنا ہوا ہے، لہذا ہمارے وجود پر نہیں ہونا چاہیے، بالکل ننگے ہو کر طواف کر رہے ہیں۔ عجیب تصور ہے۔ آج کے دور میں بھی آپ دیکھ لیں بہت سارے سادھو قسم کے لوگ، یہ مست ملنگ ٹائپ لوگ ہیں جن کو لوگ کہتے ہیں بڑے پہنچے ہوئے ہیں، وہ جتنا زیادہ کوئی بے لباس ہوگا اتنا زیادہ اس کو سمجھا جاتا ہے یہ اللہ کے بڑا قریب ہے، معاذ اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا جس بندے کے دل میں رائی کے دانے کے برابر، یہ ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا نا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک شخص نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی، ایک بندہ اچھے کپڑے پہنتا ہے، پسند کرتا ہے کہ میں اچھے کپڑے پہنوں، اچھا جوتا پہنوں، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا یہ تکبر نہیں ہے، بلکہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی العبد، اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے اللہ نے بندے پر کوئی نعمت کی ہے نا، بندہ اس کو ظاہر کرے، اچھا لباس پہنے، اللہ کی نعمتوں کا ظاہر اظہار کرے۔ یہ نہیں ہے کہ بس ایسے ہی پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کوئی ان کا مقصد بھی نہیں ہے اور بالکل دنیا سے تہی دامن ہے، نہیں، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو اللہ نے کہا من حرم زینت اللہ، اللہ کی زینت کو کس نے حرام کیا ہے؟ حرام کی ہوئی چیزیں تو اور ہیں، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا، اللہ پر جھوٹ نہیں باندھنا، حرام نہیں کھانا، شک شبے کا مال نہیں کھانا، یہ چیزیں ہیں حرام، جھوٹ نہیں بولنا، اور اس طرح کے بے شمار قسم کے جو گناہ معاشروں میں پائے جاتے ہیں۔ اور کہا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنتیوں اور جہنمیوں کو کچھ مناظر کو ذکر کیا ہے، کہا جو لوگ اللہ کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ دو ہی طبقے ہیں، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، تیسرا کوئی طبقہ ہی نہیں ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جس نے جنت میں جانا ہے، دوسرا وہ ہے جس نے جہنم میں جانا ہے، تیسری کوئی شکل نہیں۔ اب جس نے جہنم میں جانا ہے نا، جھوٹ بولنے والے، یعنی اللہ پر جھوٹ باندھنے والے، کفر کرنے والے، اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے، اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے، ان کا جنت میں جانا ایسے ہی ناممکن ہے جیسے اونٹ کا سوئی کے سوراخ میں سے گزرنا ناممکن ہے۔ ان کے لیے اوپر بھی نیچے بھی ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی۔ اللہ ایسے برے انجام سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، جنت میں جائیں گے۔ جنت میں جا کے تکبر نہیں، غرور نہیں، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے یہ کیا، نہیں،
الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، کہیں گے ساری تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے ہمیں سیدھے راستے پر چلایا، اس پہ چلتے ہوئے ہم اللہ کی جنت میں پہنچ گئے۔ اب اس کے بعد جنتی اور جہنمی جہنم میں ہوں گے، جنتی جنت میں۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھئی جنتی اور اللہ کے وعدے سچے ہوئے کہ نہیں؟ کہیں گے ہاں بالکل ہوئے۔ جہنمی ہاں تم بتاؤ؟ کہیں گے ہاں لیکن ہماری قسمت ماری گئی کہ ہم اللہ کی راہ پر نہیں چل سکے، اللہ کے پیغام کو نہیں سمجھ سکے۔ حکم ہوگا ان تلکم الجنت اورثتموہا بما کنتم تعملون، جنتیوں اپنے عملوں کے بدلے میں جنت کے ہمیشہ کے لیے وارث بن جاؤ۔ ادھر جہنمی ہے، جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں، تپش ہے، آگ ہی آگ ہے، گرمی ہے، پیاس جب ستائے گی دیکھیں گے اللہ تعالیٰ جنت کے مناظر ان کو دکھائے گا تو کہیں گے ان افیدوا علینا من الماء، جنتیوں تھوڑا سا پانی پلا دو ہمیں، او مما رزقکم اللہ نے تمہیں اتنا رزق دیا ہے تھوڑا سا ہمیں دے دو کہ تمہارا کیا جاتا ہے۔ حکم ہوگا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے کافروں پر جنت کی ہر نعمت کو حرام کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کہے گا ہاں بتاؤ تمہارے پاس میرا نبی نہیں آیا تھا، میرے نبی نے پیغام نہیں پہنچایا تھا، میرا دین نہیں تمہارے پاس آیا، تم نے میرے دین کا مذاق اڑایا، لہو و لعب کھیل تماشا اس کو سمجھا اور تم انتظار میں پڑے رہے۔ کب آئے گی آخرت؟ جس اللہ نے دنیا میں نوازا آخرت میں بھی نواز دے گا، جنت ہمارے لیے، عمل جنت والے کیے کوئی نہیں تم نے، لو اللہ تعالیٰ کے وعدے پورے ہو گئے ہیں۔ اس کے درمیان میں اللہ نے اعراف کا ذکر کیا ہے، جس کا میں نے ابتدا میں ذکر کیا، وہ ہیں اصحاب اعراف، ایک ہے اصحاب الجنہ، ایک ہے اصحاب جہنم، اور ایک ہے اصحاب الاعراف۔ اصحاب الاعراف نے بھی آخر کار جنت میں ہی چلے جانا ہے، اس لیے دو ہی طبقے بنتے ہیں، یہ جنتی یا جہنمی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا کچھ ذکر کیا۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمان زمین بنائے، دن رات بنائے، سورج چاند ستارے بنائے، ساری کائنات بنائی، ساری کائنات اللہ کے حکم کے آگے مسخر ہے۔ انسانوں تمہارے نام بھی حکم ہے کہ تم اللہ کے تابع بن کے رہو، اللہ کے فرمانبردار بن کے رہو، زمین میں فساد نہ مچاؤ، اپنے رب کو پکارو۔ زمین میں جب اصلاح ہو گئی ہے، درستگی ہو گئی ہے، تو اب تم کیوں بگاڑ پیدا کرتے ہو؟ سب سے بڑا بگاڑ زمین میں شرک ہوتا ہے۔ اللہ وہ ہے جو ہوائیں چلاتا ہے، بارشیں برساتا ہے، موسم بدلتا ہے، یہ اللہ ذو الجلال والاکرام ہے۔ زمین کے اندر جان ڈال دیتا ہے، اس میں سے کیسے کیسے پھل پھول غلے اناج یہ سب کچھ اگاتا ہے، یہ سب کام کرنے والا اللہ ہے۔ تم میں سے کوئی اس قابل بھی نہیں ہے کہ کوئی ایک ذرہ ہی پیدا کر سکے۔ پھر اس کے بعد انبیاء کے تذکرے شروع ہوتے ہیں، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ان رسولوں اور نبیوں کے اللہ نے تذکرے کیے۔ انہوں نے اپنی قوموں کو کہا کہ سب کا مشترکہ پیغام، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ ساری قوموں کا ایک جیسا ہی انداز اور جواب۔ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ بے وقوف ہیں، نبی کو کہہ رہے ہیں آپ معاذ اللہ گمراہ ہیں، آپ ہمیں ہمارے آباء و اجداد والے دین سے پھیرنا چاہتے ہیں، اس کے اندر آپ نے جو ہمارے سامنے دعوت پیش کی اس میں کیا کوئی ایسی بات ہے کہ جس کو ہم قبول کر لیں؟ چلو اگر تم سچے ہو تو معجزے دکھاؤ۔ اللہ نے ہر نبی کے لیے الگ الگ سبحان اللہ انتظامات کیے۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، حالانکہ اس کشتی کے چلنے کے کوئی آثار نہیں ہے، لیکن پھر اس کے بعد جب طوفان آیا کشتی میں سوار ہونے والے بچ گئے، باقی سارے عذاب کی لپیٹ میں آ گئے۔ ہود علیہ السلام، ان کو بھی قوم نے طرح طرح کی باتیں کی، تو ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے، کوئی معجزہ لا یا تو عذاب ہی لیا جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے۔ قیامت کس نے دیکھی ہے؟ جو ہم سے پہلے مر چکے ہیں، پہلے ان کو تو زندہ کر کے دیکھا۔ صالح علیہ السلام سے بھی اسی قسم کی باتیں، حتیٰ کہ اللہ کی اونٹنی کی صورت کے اندر معجزہ رونما ہوا۔ لوط علیہ السلام کے ساتھ تو بڑا عجیب معاملہ ہوا، اس قوم نے لوط علیہ السلام کی ایک نہ مانی اور انکار کی ساری حدوں کو کراس کر دیا۔ شعیب علیہ السلام، ان کی قوم کے اندر اللہ کے ساتھ شرک کے ساتھ ساتھ کم تولنا کم ماپنے والا علم تھا، یہ عمل تھا ان کے اندر، یعنی کم تولنا کم ماپنا، یہ گناہ تھا ان کے اندر۔ کہتے ہیں اے شعیب یا تو ہماری اس بستی سے نکل جا، تو اتنا پاک صاف ہے نا، تو کہتا ہے ہر ایک کو اس کا حق تو ہم نہیں دے سکتے، نکل جا ہماری بستی سے۔
یا پھر یہ ہے کہ تو اپنے سارے پیروکاروں کو لے کر ہمارے دین پر آ جا۔ شعیب علیہ السلام نے بڑا سمجھایا لیکن نہ مانے، تو ان 5 رسولوں کا اللہ نے ذکر کیا، ساتھ میں یہ بتایا در حقیقت یہ مکہ والوں کو پیغام ہے، کیونکہ اس صورت کے نزول کے وقت مکہ کا آخری دور گزر رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی کہ مکہ والوں دیکھو یہ رسول نبی گزر گئے، ان کی قومیں بھی گزر گئیں، انکار کرنے والوں کا انجام دیکھ لو۔ اب وہ وقت قریب آیا چاہتا ہے کہ اللہ کا رسول تم سے رخصت ہو کر کسی اور علاقے میں چلا جائے گا اور وہاں جا کر اللہ کے دین کا کام کرے گا۔ پھر بالتفصیل آگے ذکر ہے سیدنا نوح علیہ السلام کا مختصراً چند آیات میں ذکر، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بالتفصیل ذکر کیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا۔ فرعون کے پاس گئے، دعوت دی، اس نے جادوگروں کو اکٹھا کر لیا، جادو کا مقابلہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ جادو پر غالب آ گیا، جادوگر مسلمان ہو گئے۔ جادوگروں کو نشان عبرت بنانے کی فرعون نے ٹھان لی، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا، تمہیں سولیوں پر چڑھا دوں گا۔ انہوں نے کہا لا دیر، کوئی پرواہ نہیں، جو کر سکتا ہے کر لے، زیادہ سے زیادہ اس دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر لے گا نا، قیامت کے دن پر تیرا کیا کنٹرول ہے، تیرا بس اس دنیا تک ہی چلتا ہے۔ اتنی استقامت والے، سبحان اللہ، حالانکہ چند منٹ کی گفتگو ہے، چند منٹ کی بات تھی، لیکن سبحان اللہ اس دعوت نے کتنا اثر کیا۔ لیکن اس کے مقابلے میں بنی اسرائیل ہمیشہ سے اسی طرح کے چلتے آئے، فرعون سے اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی۔ ابتدا کے اندر ظلم و ستم ہوئے، موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی، سمجھایا بہت، فرعون نے ظلم کا راستہ اختیار کیا۔ اب قوم کہتی ہے موسیٰ جی یہ کیسی زندگی ہے، جس وقت آپ کے آنے کی بشارت کا پتہ چلا تو اب ہم نے بڑا ظلم برداشت کیا فرعون کا، آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے بھی بڑا ظلم ہوا، اب آپ نبی بن کے آ گئے اب بھی بڑا ظلم۔ کہا اللہ کے بندو صبر کرو، صبر سے کام تو لو، دیکھنا انجام تمہارے حق میں کتنا اچھا نکلتا ہے۔ لیکن وہ جلد باز قوم تھی، اللہ تعالیٰ کی قدرت، فرعون کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی پکڑ میں لے لیا، طرح طرح کے عذاب ان پر بھیجے۔ اور یہ بھی ایک بڑی خوبصورت بات ہے، اللہ نے متعدد قسم کے عذاب بھیجے، خون کا عذاب آیا، ہر چیز میں خون ہی خون، ہنڈیا پکنے کے لیے رکھتے چولہے پر، بیچ میں خون، عاجز آ گئے، آ کے کہتے ادع لنا ربک، اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کر دے۔ حالانکہ فرعون اپنے آپ کو کیا کہتا ہے، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بلند رب ہوں۔ موسیٰ تو معاذ اللہ بھول گیا ہے، یہ غلط دعوت دے رہا ہے، میرے علاوہ کوئی رب ہے ہی نہیں۔ اب اتنا وہ جھوٹا رب بے بس ہوا پڑا ہے کہ اپنی قوم پر اور اپنے اوپر آئے ہوئے عذاب کو نہیں ٹال پاتا۔ اور کس کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے آگے، اپنے رب سے دعا کر دے، ہاں ہم وعدہ کرتے ہیں اگر تیرا رب یہ عذاب دور کر دے نا ہم تیری بات مان لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں، عذاب دور ہو گیا، پھر وہیں کہ وہیں، یعنی معاذ اللہ چکمے دیتے ظالم۔ دوسرا عذاب آ گیا مینڈکوں کا، کبھی جوؤں کا، کبھی کوئی عذاب، کبھی کوئی عذاب۔ آخری کار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخری فائنل عذاب یعنی دریا کے اندر ان کو غرق کر کے بنی اسرائیل کو نجات دے دی، بنی اسرائیل کو اللہ نے پار پہنچا دیا۔ اب جب وہاں پہنچے نا، وہاں ایک واقعہ پیش آ گیا، موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کے ایک صحرا کے اندر تشریف فرما ہیں، تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ قرب جوار میں قومیں آباد ہیں، ایک قوم ہے انہوں نے مختلف قسم کے معبود بنا رکھے ہیں، مختلف قسم کی چیزیں ہیں، تو کہنے لگے اجعل لنا الہا کما لہم آلہا، اے موسیٰ جی دیکھو نا یہ اتنے سارے معبودوں کو پکار رہے ہیں، ہم تم سے زیادہ نہیں کہتے، 2 4 10 15 50 نہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے لیے ایک ہی الہ بنا دو جس کو دیکھ کر ہم عبادت کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتنی تمہارے اوپر محنت کی، فرعون کا حال تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، جادوگروں کا معاملہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اللہ نے کتنے معجزات تمہیں دکھائے، پھر بھی تم جاہل کے جاہل ہو، اللہ کی توحید کو پھر بھی تم نے نہیں سمجھا۔ موسیٰ علیہ السلام ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا یعملون، یہ قومیں جو کر رہی ہیں اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بنا کر، یہ سب کا سب جھوٹ ہے، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ یاد کرو اس وقت کو فرعون تمہارے اوپر ظلم ڈھاتا تھا، اللہ نے تمہیں فرعون سے نجات عطا کر دی ہے۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ نے پہلے 30 راتوں کا وعدہ دیا، پھر جب کوہ طور پر وہاں گئے تو اللہ نے 10 راتیں مزید بڑھا دیں۔ اب اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، اللہ کی خوبصورت آواز سنتے ہیں۔ ایک مرتبہ خواہش ہوئی
اللہ مجھے اپنا آپ تو دکھا دے۔ اللہ نے کہا لن ترانی، موسیٰ علیہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ دنیا کی آنکھ لا تدرکہ الابصار، دنیا کی آنکھ کوئی بھی ہے اللہ کو نہیں دیکھ سکتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر میں گئے، واپس آئے نا تو آپ سے پوچھا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ فَأَنَّا أُرَىٰ، میں اللہ کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اللہ کا قانون اصول یہ ہے دنیا کی کوئی آنکھ اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام اصرار بڑھا، اللہ نے کہا اچھا انظر الی الجبل، پہاڑ کی طرف دیکھیے، دیکھ رہے ہیں پہاڑ کی طرف۔ اللہ نے اپنے نور کی تجلی ڈالی، فلما تجلی ربہ للجبل، اللہ کے نور کی صرف ایک ہلکی سی کرن تجلی پڑی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ خر موسیٰ صاعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فلما افاقا، ہوش آیا، قال سبحانک، کہنے لگے اللہ تو پاک ہے، مجھے یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا، اتنا اصرار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ واقعہ پیش آیا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام طور پر ہیں، وہاں یہ منظر پیش آ رہے ہیں، پیچھے سے قوم نے بدبخت نے کیا کیا، انہوں نے ایک بچڑے کو زیورات وغیرہ اکٹھے کر کے، سورہ طٰہٰ میں تفصیل آئے گی، زیورات ساری قوم کے اکٹھے کر کے ایک بچڑے کی شبیہ بنائی اور اس کو اس انداز میں دریا کے کنارے کھڑا کیا کہ ایک طرف سے ہوا داخل ہوتی دوسری طرف سے نکلتی اور بچڑے کسی آواز پیدا ہوتی۔ ہارون علیہ السلام نے بڑا سمجھایا، قوم نہ مانی، اس کی پوجا شروع کر دی۔ ادھر سے موسیٰ علیہ السلام جس وقت واپس آئے، یہ منظر دیکھا تو آگ بگولا ہو گئے۔ تختیاں لے کے آئے تھے نا اللہ کی طرف سے، صحف ابراہیم و موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو صحیفے بھی ملے ہیں، تورات بھی ملی ہے، وہ تختیاں اب لے کر آئے، ہاتھ میں تختیاں ہیں۔ جب یہ منظر دیکھو یہ قوم کیا کر رہی ہے، تختیاں سائڈ پہ رکھیں اور غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے، اپنے بھائی کی داڑھی کو آگے بڑھ کر پکڑ لیا کہ ہارون یہ تو نے کیا کیا، تو ان کو روک نہیں سکا؟ کہا بھیا میں نے تو بڑا روکا تھا، پر یہ قوم اتنی زور آور ہو گئی کہ میرے اوپر ہی غصہ کرنے لگ گئی، انہوں نے مجھے کمزور جانا اور اپنی مرضی سے انہوں نے جناب یہ بچڑا بنا کر اس کی عبادت شروع کر دی، میں نے تو بہت سمجھایا تھا۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کو بھی بہت سمجھایا، بڑی نصیحت کی، بڑی تربیت کی۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے چند افراد کا چناؤ کیا کہ تمہیں سمجھ نہیں آتی، تم کہتے ہو بچڑا معبود ہے، بچڑا معبود نہیں ہے، اللہ معبود برحق ہے۔ میں طور پہاڑ پہ جاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ سے رہنمائی لینے کے لیے، اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، کلم اللہ موسیٰ تکریما، اللہ موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی منظر دکھاؤ، کہا یہ تمہارا منصب نہیں ہے، یہ نبی رسول کا ہی منصب ہوتا ہے، لیکن انہوں نے اصرار کیا۔ تو فاختار موسیٰ 70 رجلا، اب موسیٰ علیہ السلام نے ان کے اصرار پر 70 آدمیوں کا انتخاب کیا کہ چلو آؤ میرے ساتھ چلو پہاڑ پر۔ لو جی جب وہاں گئے نا تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے سب کوئی موت کے گھاٹ اتار دیا، 70 کے 70 افراد مارے گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، اتہلکنا بما فعل السفہاء منا،